مزید ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صفات آپ کی خدمت میں پیش کریں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الاصول من الکافی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ یہ باب ملاحظہ فرمائیے ان الائمہ علیہم السلام ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علمہ. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی دین کے، اللہ کے جو بادشاہی ہے اس کے یہ ولی ہیں، صاحب اختیار ہیں. ولاۃ امر اللہ، امر اللہ یعنی دین اللہ، یا امر اللہ اللہ تعالیٰ کی جو مملکت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی، جو سلطنت ہے، اس کے ولی کون ہے؟ اس کے ولی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. پہلی حدیث دیکھیں. سمعت ابا عبد الرحمن ابن کثیر روایت کرتے ہیں قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام سے، نحن ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علم اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے امر. ایک ایسی بات ہے نا عربی زبان میں جس کا معنی بہت عام ہے. مثلا اردو زبان میں ہم چیز بولتے ہیں، چیز، شے، یہ عام ہے، ہر چیز چیز ہے. اس کا ترجمہ اگر کریں گے نا، اتنی عام چیز ہے کلمہ امر، یہ اس کا ترجمہ اگر کریں نا تو اس کو اردو میں مشکل ہے. یعنی ہر چیز امر ہے، امر ہے. اللہ کی دین کہیں گے، اللہ کی بات کہیں گے، اللہ کا جو ہدایت ہے. اس کے ولی کون ہیں؟ اس کے ولی ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. وخزنۃ علم اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے کیا ہیں؟ خزانے دار. خازن بولتے ہیں خزانے دار کو، خازن، اس کی جمع ہے خزانہ. ہم خزانے دار ہیں. اللہ کا علم، اللہ کا جو علم ہے وہ سب کے لیے پاس نہیں ہے. اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت لے کے آئے ہیں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیتے تھے، ان کا موجود ہے بخاری میں، کئی ایک جگہ موجود ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے، دوسرے صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت لمبا خطبہ دیا. وہ خطبہ نقل نہیں کیا کسی نے، بس خطبے کا ذکر اس طرح ہے کہ انہوں نے اول خلقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا سب بیان کر دیے. اور راوی کہتے ہیں کہ جب ہم جو واقعات پیش آتے ہیں، حذیفہ ابن یمان، عبداللہ ابن مسعود، شاید حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں وہ خطبہ یاد آ جاتا ہے. جیسے کسی شخص نے خواب میں واقعات دیکھے نا تو اسی طرح میں یاد آتا ہے کہ واقعا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خبر دیا تھا. تو وہ علم کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانب سے. اور جو شریعت کے احکام ہیں، مختلف چیزیں جو اب اجتہاد کے ذریعے اپنے پیٹ سے لوگ بناتے ہیں نا، اپنے جیب سے احکام بناتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اجتہاد تو نہیں کرتے تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع ہی نہیں کرتا مگر وحی کے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں. تو وہ سب کہاں گیا؟ وہ خزانۃ علم اللہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. وعیبۃ وحی اللہ، عیبہ ہم صندوق ہیں، وہ صندوق جس میں بہت نفیس اشیاء کو رکھا جاتا ہے. سیف باکس، وہ صندوق جس میں بہت ہی قیمتی اشیاء کو وہاں پہ حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو عیبہ بولتے ہیں. ہم وحی الہی کے کیا ہیں؟ صندوق ہیں. دیکھیں عزیزوں، قرآن کریم جو ہے وحی الہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن صرف قرآن وحی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب وحی، وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو قرآن کا جزو نہیں ہے. وہ علوم جو قرآن کا جزو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا بہت ساری چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے. جو بھی وہ سب وحی الہی ہیں. وہ ادھر ادھر سے یہودیوں سے تو نہیں سیکھے انہوں نے. ان سب کا صندوق کون ہے؟ ان سب کا حافظ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام. کلیب فرماتے ہیں کہ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انا لخزان اللہ فی سمائہ و ارضہ. اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ہم اللہ کے خزانے دار ہیں، اللہ کے خزانے کے مالک، اللہ کے خزانوں کے صاحب، اللہ کے خزانوں کے صاحب اختیار ہم ہیں، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی. لا علی ذہب ولا علی فضہ، یہ اللہ کے جو خزانے ہیں یہ سونے چاندی نہیں ہے، سونے چاندی نہیں ہے. الا علی علم، یہ علم ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے علم ہے کہ دنیا کے ابتداء سے لے کر انتہائی خلقت تک کیا ہوا ہے، کیا ہوگا. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے نا. اور شریعت کے ارکان
کہ کیا چیز واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، وہ جو واقعاً اللہ کا حکم ہے، نہ کہ اجتہاد سے اپنے ظن و گمان سے بناتے جاؤ یہودیوں کی طرح۔ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز بشر کو اس کی حاجت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارے پاس کینسر کا علاج نہیں ہے، بہت کینسر ہوتے ہیں جو علاج نہیں ہے اس کا، سائنٹسٹ کے پاس بہت سارے امراض ہیں اس کے علاج نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہوتے، وہ بیان کرتے کہ یہ چیز کینسر کا علاج ہے، یہ کرو تو کینسر نہیں ہوگا، اگر کینسر ہوا تو یہ اس کا علاج ہے، اس کا جو بھی بشر اس کو حاجت ہے، اس کا علم۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا چیز بنائے، اس کا مرض بنائے لیکن اس کا دوا نہ عطا نہ فرمائے، تو اس کے رحمت سے دور ہے۔ لیکن یہ سب علوم، جس چیز کو بھی بشر محتاج اس کا احتیاج رکھتا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے پاس۔ آسمان کے کیا اسرار ہیں، زمین کے کیا اسرار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے علم کے جو خازن ہیں وہ جانتے ہیں۔ حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے سے روایت ہے کہ سدیر نے ان سے کہا قلت له جعلت فداک ما انتم، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں یا امام باقر علوم النبیین، سلام من اللہ علیہ، آپ کون ہیں؟ آپ کا مرتبہ کیا؟ اپنی تعریف کریں، اپنی معرفی کر دیں، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ نحن خزان علم اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم خزانہ ہے، یہ خزانہ محفوظ ہے، ہاں، یہ نہ سفیان ثوری کے پاس ہے، نہ اوزاعی کے پاس ہے، نہ شعبی کے پاس ہے، نہ حسن بصری کے پاس ہے، نہ ابو بکر کے پاس تھا، نہ عمر کے پاس تھا، نہ یزید کے پاس تھا، نہ معاویہ کے پاس تھا۔ یہ علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہ ضائع کر کے نہیں گئے کہ آئے تھے اللہ نے اتنا علم ان کو دیا تھا کہ سب جانتے تھے، لیکن وہ گئے، ان علم بھی ختم ہو گیا۔ کہ بھیجنے کا فائدہ ہی کیا؟ یا اللہ ایسے رسول بھیجنے کا فائدہ کیا نا؟ اتنا علم ان کو دیا تھا آپ نے، ایسے لوگوں کے درمیان جو سب ان پڑھ ہیں، اور کسی نے ان سے سیکھا بھی نہیں، وہ بس دنیا سے چلے گئے، بس سب ضائع ہو گیا نا۔ قرآن بھی آپ نے بھیج دی، وہ قرآن بھی متفرق تھا، اس کی تفسیر بھی جو صرف 20 صفحے بچ گئے، تو اس کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بشر کو ضائع نہیں کرتا۔ نحن خزان علم اللہ، ہم علم کے خزانے، ونحن تراجمۃ وحی اللہ، ہم وحی الہی کے ترجمان ہیں، وحی الہی کے لسان ہیں، وحی الہی کے معلم ہیں۔ ونحن الحجۃ البالغہ علی من دون السماء وفوق الارض، ہم سب آسمانوں کے رہنے والے اور زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حجت بالغہ ہیں۔ حجت بالغہ یعنی وہ واضح دلیل کہ وہ اس کے ساتھ مثلا کسی احتجاج کرنے کی، منازع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نا، اتنی واضح دلیل ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت امام حجت علیہ السلام ہیں۔ ہم جو ہیں، ہم تو آپ کے لیے روایت پڑھتے ہیں، روایت استدلال کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، آپ کو شبہ شک پیش آتا ہے تو پھر اس کے لیے کتاب لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے، ان کے لسان ایسا، ان کا بیان ایسا ہے، ان کے معجزات ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے اپنی زبان میں خطاب کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے ہیں ان کے پاس ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عصا ان کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ید، جو مسیحا ان کے پاس، جو نفس مسیحا تھا ان کے پاس، اشارہ کریں تو مردے زندہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسا حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ جب ظہور فرمائیں گے تو عیسائی بھی دیکھیں گے، یہودی بھی دیکھیں گے، جو بت پرست ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو پھر کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا آیت اللہ کی، آیت الکبریٰ، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی حجت کہ وہ ان سچ کی دلیل ان کے ساتھ، اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دیکھتے ہی، ان کے ظہور ہوتے ہی واضح ہو جائے گا کہ حق کس کے ساتھ۔